نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 28 رجب پیر کا دن دوستو بڑا اہم دن ہے، بڑا مقدس دن ہے۔ آپ کسی بھی مشکل کے اندر ہے، جو آپ کی کئی مہینوں سے سالوں سے اگر کوئی آپ کی حاجت نہیں پوری ہو رہی، کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، تو پھر آپ اس دن کو غنیمت سمجھیں اور اس وظیفے کو اپنے لیے انعام سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب آپ کی مدد فرمائی ہے اس عمل کے ذریعے، اور آپ اس عمل کو کر لیں انشاءاللہ تعالی ہاتھ اٹھا کر ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے۔ یہ بڑا اہم عمل ہے، بڑا مقدس عمل ہے دوستو۔ کل ویسے بھی پیر کا دن ہے اور ویسے بھی 28 رجب ہے، اور یہ رجب کا مہینہ اللہ کا بڑا پیارا مہینہ تھا جو ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ اللہ کا اتنا پسندیدہ مہینہ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ رجب جو ہے یہ رب کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو جو رب کا مہینہ ہے اس کے جاتے جاتے رب سے مانگ لیں، اس مہینے کے وسیلے سے رب سے مانگ لیں، اور یہ اسم پڑھ کر آپ جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں۔ انشاءاللہ جو آپ چاہو گے، جیسا آپ چاہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا فرما دے گا، لیکن آپ نے صرف جائز مانگنا ہے، جو آپ کے لیے بہتر ہے رب کی بارگاہ سے وہ مانگیے۔ اب میں بتا دوں کہ آپ نے اس کو کس طرح سے مانگنا ہے اور کیا کیا مانگنا ہے۔ دوستو اگر آپ مقروض ہیں، آپ کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے، یا آپ کی اولاد کے اوپر قرضہ ہے، یا آپ کے شوہر کے اوپر قرضہ ہے، یا آپ بیوی ہے، اس کا شوہر ہے وہ کسی کا محتاج ہے، کسی کے ہاں کام کرتا ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس کو اپنا کاروبار مل جائے، اس کو قرضے سے بھی نجات مل جائے، کسی بھی قسم کی کوئی مشکل ہے، اگر اولاد کی کمی ہے، اگر آپ کے پاس اولاد نہیں، اگر بیٹیاں ہیں یا بیٹا نہیں، یا بیٹیاں ہیں تو بیٹا نہیں ہے، یا بیٹیاں ہیں لیکن ان کی شادی کے اسباب نہیں پیدا ہو رہے، اچھے رشتے نہیں آ رہے، یا آتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے دوستو، اسی طرح آپ کا دکان ہے، کاروبار ہے، وہ چلتا نہیں ہے، گاہک آتے ہیں لیکن کوئی کاروبار نہیں چلتا، اور آپ بہت تنگ دستی سے اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، اس طرح آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، اور اسی طرح آپ کو اولاد نرینہ چاہیے، آپ کے گھر کی لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی، لڑکوں کی شادی نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے اندر بڑی بے چینی رہتی ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا رہتا ہے، یا دکان میں کاروبار کی حفاظت نہیں ہوتی، یا آپ کی دعاؤں کی مقبولیت نہیں ہوتی۔ آپ آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اور اس کا رزلٹ کوئی نہیں ملتا، دعائیں کر کر تھک جاتے ہیں، کچھ ملتا نہیں۔ تو دوستو پھر اس عمل کو غنیمت سمجھتے ہوئے کل جس طرح سے پیر کے دن جس طرح میں آپ کو بتاؤں، اسی طرح سے آپ ان اسماء کو پڑھ کر خدا کا واسطہ ایک مرتبہ مانگ لیں، رب سے مانگ لیں ایک مرتبہ یہ اسماء پڑھ کر، آپ کو زندگی کی ساری رحمتیں، ساری خوشیاں آپ کو لٹا دی جائیں گی، ساری مصیبتیں آپ کی دور ہو جائیں گی، آپ کے ہر ایک چیز کی حفاظت ہوگی۔ اور اسی طرح دوستو آپ کو میں بتا دوں کہ آپ کل اس طرح کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء ہے جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اسماء جو بندہ پڑھ کر رب کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور کل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیر کے دن ہی آپ کو پتہ ولادت ہوئی، اور پیر کا دن بڑا اہم دن ہے، اس کو آپ اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہوئے آپ ان اسماء کو ضرور پڑھیے گا۔ دوستو ایک بندہ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ بندہ جو مانگے گا اللہ اس کو عطا فرما دے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس بندے نے ایسا کیا عمل کیا ہے کہ یہ جو بھی مانگے اس کو رب عطا فرما دے گا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے انس، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بارگاہ سے اب جو بھی مانگے رب اس کو عطا فرما دے گا، کیونکہ اس نے نماز پڑھ کر اس کے بعد اللہ کا اسم اعظم پڑھا ہے، تو جو بندہ اسم اعظم پڑھ کر رب سے جو مانگتا ہے رب اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص کھڑا اللہ کی بارگاہ سے آہوزاری کر رہا تھا، دعا مانگ رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس سے گزرے، حضور نے فرمایا میرے صحابہ یہ دیکھو، یہ بندہ جو بھی رب سے مانگے گا اللہ اس کو وہ عطا فرما دے گا۔ تو دوستو وہ اسم اعظم میں آپ کو بتانے لگا ہوں جس کے بارے میں میرے نبی نے خبر دی، میرے رسول نے خبر دی، میرے آقا نے خبر دی، وہ محبوب جس کو رب نے عرشوں پر بلایا تھا، اور عرشوں کی زمینوں کی، عرشوں کی، آسمانوں کی، سدرۃ المنتہا کی، کعبہ کوسین کی، اور اپنا دیدار بھی کروایا تھا، ساری سیر بھی کروائی تھی، ساری کائنات کی۔ تو دوستو یہ بڑا پیارا بڑا اہم مہینہ جو ہم سے جدا ہو رہا ہے، اللہ کی بارگاہ سے مانگ لو۔ میں آپ کے سامنے التجا کرتا ہوں دوستو، آپ کی ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے اوپر اپنا کرم و فضل فرمائے۔ اور کمنٹ میں دوستو ضرور اپنی رائے کا اظہار کیا کریں، کیونکہ اگر آپ اپنا مسئلہ بتائیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ میں اب آپ کو بتا دوں کہ یہ عمل بڑا آسان سا ہے، آپ اس کو ضرور کیجیے گا
دوستو، اگر آپ کی 10,000 بھی حاجتیں ہوں گی اور 10,000 کام ہوں گے اور آپ کے وہ برسوں سے نہیں ہو رہے، اٹکے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، اور کبھی آگے ہوتے ہیں کبھی پیچھے ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ رکے ہوئے کام بھی ہو جائیں گے۔ اور جو آپ نئے کام کرنا چاہتے ہیں اس عمل کے بعد ان کاموں کے اندر بھی آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دوستو آپ نے کرنا کیا ہے، کل کے دن مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، مغرب کی نماز ادا کر لیں یا عشاء کی نماز ادا کر لیں یا رات سونے سے پہلے، ان 3 وقتوں میں آپ نے ان اسماء کو پڑھنا ہے۔ ان اسماء کو اس طرح پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یوں کرنا ہے کہ اللہ اکبر 21 مرتبہ آپ نے سب سے پہلے اللہ اکبر اس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد دوستو آپ نے 41 مرتبہ ہی درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھر 41 مرتبہ یہ اسماء پڑھنے ہیں جو ابھی میں آپ کو بتاؤں، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ اس کے ساتھ اگر آپ 41 مرتبہ یہ پڑھ کر پھر اس کے بعد پڑھ لینا یا لطیف ہو، یہ تھوڑا سا عمل 5-10 منٹ کا ہے لیکن یہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ دوستو اس کو ضرور کیجئے گا۔ میں پھر ایک مرتبہ بتا دوں، اللہ اکبر اس کو آپ نے صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، یا اس کو بھی 41 مرتبہ پڑھ لیں اور آپ تیسرا کلمہ بھی 41 مرتبہ پڑھ لیں، اور یہ 21 مرتبہ بھی تعداد آتی ہے اور 41 مرتبہ بھی آتی ہے، دونوں ہی جو آپ کو آسان لگے آپ پڑھ لیں۔ 41 مرتبہ اللہ اکبر، 41 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک آپ نے پڑھنا ہے، آگے نہیں پڑھنا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، صرف اتنے الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا ذل جلال والاکرام، یا لطیف یا لطیف یا ذل جلال والاکرام، اس کو بھی 41 مرتبہ، یا لطیف اس کو بھی 41 مرتبہ۔ ٹھیک، اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، اور جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کو آپ نے اس کو پڑھنے کے دوران بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ کوئی شادی کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، اولاد نافرمان ہے اس کے بارے میں مسئلہ ہے، تو پھر آپ ان تمام اسماء کو پانی پر دم کر کے ان کو پلا دیں تو انشاءاللہ وہ آپ کی فرما بردار ہو جائے گی۔ اسی طرح گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو آپ ان اسماء کو پڑھ کر ایک تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریے گا، دوسرا پانی پہ دم کر کے سب گھر والے پی لیں تو گھر کے اندر اتفاق بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ان اسماء کو پڑھ کر کل مغرب کے بعد، عشاء کے بعد یا رات سونے سے پہلے ان 3 وقتوں میں کسی وقت بھی اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کر لیجئے گا، تاکہ آج شعبان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ انوار و تجلیات اور رب کا کرم دیکھنا کتنا آپ پر برستا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا، کمنٹ میں اپنی رائے کا بھی ضرور اظہار کیا کریں، 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، اور اس عمل کو کیجئے گا، انشاءاللہ ضرور اللہ آپ کی زندگی میں رونقیں لائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔